بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمان، جس میں آج آپ سن سکیں گے سعودی عرب سے آنے والی آج کی چند اہم خبریں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی سے آن کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی کوئی بھی خبر آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں خبروں کو جناب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کو۔ سعودی وزارت داخلہ نے 11 مزید ممالک سے مسافروں کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبل ازیں 2 فروری 2021 کو ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ سفارتی عملے، سیاحت عملے اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ 20 ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اب وزارت نے کورونا کے متعلق مذکورہ ممالک میں سیاحت حکام کی تازہ رپورٹوں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ 11 ممالک سے مسافروں پر سعودی عرب آنے کی پابندی اٹھائی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات، جرمنی، امریکہ، آئرلینڈ، اٹلی، پرتگال، برطانیہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جاپان سے مسافر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ ممالک سے آنے والے وہ مسافر جن کو استثناء نہیں ہے انہیں ہوٹل قرنطینہ کرنا ہوگا۔ مذکورہ ممالک کے مسافروں پر پابندی اتوار 30 مئی رات 1 بجے سے ختم ہوگی۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ ایک شخص نے جوازات سے ٹوئٹر پر پوچھا ہے کہ اس کی تصویر درست نہیں آئی، کیا اقامے میں تصویر تبدیل کرنا ممکن ہے؟ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ اقامہ کارڈ میں تصویر فنگر پرنٹ لیتے ہوئے لی جاتی ہے، جوازات کے ریکارڈ میں محفوظ رہتی ہے۔ تصویر کو تبدیل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ جوازات کے دفتر سے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے پیشگی وقت حاصل کیا جائے۔ بعد ازاں مقررہ وقت پر دفتر جا کر نئی تصویر سسٹم میں اپلوڈ کرائی جا سکتی ہے۔ نئی تصویر اپلوڈ کرانے کے لیے پاسپورٹ لے جانا ضروری ہے، جس کی تصویر بھی نئی ہونی چاہیے۔ واضح ہے جس وقت مملکت میں ڈیجیٹل سسٹم جاری کیا جا رہا تھا اس وقت غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹ کے وقت لی جانے والی تصویریں ہی اقامہ کارڈ پر پرنٹ کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے چہرے کے نقوش میں آنے والی تبدیلی کافی نمایاں ہوتی ہے، اس لیے وہ تصویر تبدیل کرانے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تصویر تبدیل کرانے کے لیے مناسب وجہ بھی بتائی جاتی ہے، جبکہ دستاویزات ثبوت کے طور پر نیا اور کارآمد پاسپورٹ بھی جوازات کے اہلکار کو پیش کیا جاتا ہے، جس میں موجود تصویر کا موازنہ کرنے کے بعد اقامہ میں بھی نئی تصویر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ اتحادی افواج نے بحیرہ احمر میں حوثی ملیشیا کی دھماکہ خیز مواد سے لیس 2 کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا ہے کہ حوثی ملیشیا نے بحیرہ احمر میں عالمی تجارتی گزرگاہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اتحادی افواج نے السیلف بندرگاہ کے قریب سمندر میں حوثی کشتیاں تباہ کی ہیں۔ حوثی باغیوں کی کشتیاں ریموٹ کنٹرول سے چلائی جا رہی تھیں۔ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ حوثی ملیشیا بحیرہ احمر میں عالمی تجارتی گزرگاہ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اور اسے غیر محفوظ بنانے کے درپے ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ حوثی ملیشیا نے آج ہفتہ کو علی الصبح خمیس مشید کو نشانہ بنانے کے لیے بارودی ڈرون داغا ہے، جسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے سعودی عرب کے شہر خمیس مشید کی سمیت داغے جانے والے ڈرون کا فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈرون طیارہ یمن میں ایران نواز حوثی ملیشیا کی جانب سے داغا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جمعہ کو بھی حوثی باغیوں نے خمیس مشید کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ دہشت گردی حوثی ملیشیا سعودی عرب میں شہریوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اس سے قبل عرب اتحاد نے جنوبی سعودی عرب میں حوثیوں کے ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی منظم کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے بیان میں حوثیوں کا ڈرون حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس انداز سے مسلسل حملے کرتے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ ان کی نظر میں نہ بین الاقوامی برادری اور نہ ہی عالمی قوانین اور روایات کی کوئی اہمیت ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور امارات کا امن ناقابل تقسیم کا اکائی ہے۔ سعودی عرب کو درپیش ہر خطرات امارات کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین نے حوثیوں کے حملے سے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن و استحکام اور جغرافیہ سرحدوں کے تحفظ کے لیے سعودی عرب جتنے اقدامات کرے گا اور OIC کو اپنا حامی اور مددگار پائے گا۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر عادل الاسومی نے خبردار کیا کہ حوثیوں کے یہ دہشت گردانہ حملے جنگی جرائم میں ہیں اور بین الاقوامی قوانین اور روایات کے منافی ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کے انسانیت سوز جرائم کا نوٹس لے اور اس کے خلاف فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سعودی عرب سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کا امن و قومی عرب سلامتی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں محکمہ شہری دفاع نے بدھ کو بیان میں کہا تھا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے یمن سے جازان کے ایک سرحدی قریے پر گولے داغے ہیں، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر کو۔ سعودی ترقیاتی ہاؤسنگ پروگرام نے مکہ میں نفع چیریٹی سوسائٹی اور نیشنل ڈیولپمنٹ ہاؤسنگ کارپوریشن سکان کے ساتھ 5 سالہ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت مکہ کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے 4000 رہائشی یونٹ فراہم کیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر بلدیات، دیہی امور اور ہاؤسنگ ماجد الحقیل نے کہا ہے کہ 1.3 بلین ریال مالیت کے پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کو اپنے گھروں کا مالک بنائے گا۔ ماجد الحقیل نے کہا کہ یہ معاہدہ مملکت کے وژن 2030 کے GDP میں غیر منافع بخش شعبے کی شراکت کو 1% سے بڑھا کر 5% کرنے کے ہدف کے مطابق ہے۔
शामिल करते हैं अगली खबर को। सऊदी अरब में 60,000 रियाल और उससे ज़्यादा मालियत के ज़ेवरात या करेंसी का इकरारनामा जमा न कराने वाले मुसाफिरों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन फौजदारी की अदालतों के हवाले किया जाने लगा है। अकाद अखबार के मुताबिक रिपोर्टों से पता चला है कि मुमलिकत से बाहर जाने वाले वो मुसाफिर जो 60,000 रियाल उससे ज़्यादा की रकम, इतनी रकम या उससे ज़्यादा रकम के ज़ेवरात का फार्म ना भरने वाले को त्यारे की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रोककर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जा रहा है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अफसरान उन्हें फौजदारी की अदालत के हवाले कर रहे हैं। सऊदी कानून के बामूजब हर मुसाफिर मर्द व खातून पर यह पाबंदी लाजमी है कि वो 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा की रकम ले जा रहा हो या ले जा रही हो, या उतनी उससे ज़्यादा मालियत के ज़ेवरात ले जा रही हो या ले जा रहा हो, तो उसे कस्टम अफसरान को उसके हवाले से मुकर्ररा फार्म पर पुर करके पेश करना ज़रूरी होगा। इसकी पाबंदी ना करने वाले मुसाफिरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का शुबा किया जाता है। यह बड़ा जुर्म है जिस पर मुतल्लिका शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में बाहर जाने वाले गैर मुल्कियों और सऊदी अरब से कहा गया है कि अगर वो एयरपोर्ट या बंदरगाह बड़ी सरहदों चौकी से सफ़र कर रहे हो या बाहर सऊदी अरब आ रहे हो, तो हर दो सूरत में उनकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा की रकम हो या उतनी या उससे ज़्यादा मालियत के ज़ेवरात हो, तो उसका इकरारनामा जमा कराएं, क्योंकि इससे ज़्यादा रकम लाने जाने पर मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स या मुमकिन फीसों से फरार का शुबा होता है। महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम की हिदायत के मुताबिक मुसाफिरों को 6 अशिया मुकर्ररा हद से ज़्यादा होने की सूरत में इकरारनामा पेश करना ज़रूरी है। 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा की रकम या कोई भी करेंसी हो, ज़ेवरात, कीमती पत्थर और मादनियात, कारोबारी मिकदार में ऐसा सामान जिस पर मुंतखब टैक्स मुकर्रर हो। ममनू अशिया 3,000 रियाल से ज़्यादा मालियत के तहाइफ और नजीज सामान अशिया की फहरिस्त में शामिल है। महकमा ज़कात और टैक्स कस्टम ने हिदायत की है कि इंदराज ऑनलाइन होगा। स्मार्टफोन या सऊदी कस्टम वेबसाइट से इकरारनामा जमा कराया जा सकता है। इसका नंबर कस्टम हकाम से हासिल किया जा सकता है। इकरारनामा पेश करते वक्त मुंदरजा मालूमात के सबूत में दस्तावेज़ात मुंसलिक करना होगी। कार्रवाई करने वाले दफातर एयरपोर्ट, बंदरगाहों और बड़ी सरहदों चौकियों पर खोल दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करके अदालतों के हवाले किए जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के मुतअर्रिफ वाक़यात भी रिपोर्ट में बयान किए गए हैं। शामिल करते हैं अगली खबर को। सऊदी अरब में फलाही खिदमात के कौमी प्लेटफॉर्म एहसान पर 800 मिलियन रियाल से ज़्यादा अतियात जमा हो गए। इस रकम से 1.8 मिलियन से ज़्यादा अफराद फैज़याब हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर अतियात का हजम 80 लाख की हद अबूर कर गया है। याद रहे कि एहसान प्लेटफॉर्म ईवान शाही के फरमान पर कायम किया गया है। इसका मकसद फलाही और तरक्याती खिदमात के शोबे में सऊदी अरब के किरदार को फ़रोग़ देना और मजमूई कौमी पैदावार में बगैर मुनाफा वाले शोबे की हिस्सेदारी को वसअत देना है। इसकी बदौलत तरक्याती खिदमात और मनसूबों के नताइज को बेहतर बनाने के सिलसिले में मसनूई ज़हानत और अदाद-ओ-शुमार से इस्तिफ़ादा आसान हो गया है। शामिल करते हैं अगली खबर को। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याज़ हामिद अल-रवेली ने मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में सऊदी मिलिट्री अताशी के एक नए हेडक्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हेडक्वार्टर जुमेरात को जनरल फ़याज़ बिन हामिद अल-रवेली के हमरा आने वाले वफद और मिलिट्री अताशी के अमले की मौजूदगी में खोला गया है, जहाँ अरवेली ने कहा कि नई इमारत का मकसद मुश्तरका मफादात सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के मबैन तमाम शोबों बिलखसूस दिफाई और फौजी तावन में तावन को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के मसला अफवाज के मबैन नतीजा खेज मवासलात और तावन के लिए एक पुल और फौजी तलबा के लिए बेहतरीन तालीमी मौक़ा और तरबियती कोर्स फराहम करके मोहब्बत और बरादराना तल्लुकात को मजबूत करने का एक ज़रिया भी बनाना है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपने घर वालों का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। आपकी कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।